السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ہر انسان کے پاس خوشی کے دن بھی آتے ہیں اور مشکل دن بھی۔ کبھی گھر میں پریشانی ہوتی ہے، کبھی روزگار کی فکر ہوتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کسی اپنے سے دوری ہو جاتی ہے، اور کبھی انسان بہت کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملتی۔ ایسے وقت میں انسان کے دل میں ایک سوال آتا ہے، آخر میری مشکل کب ختم ہوگی؟ لیکن یاد رکھیں، مشکل وقت میں سب سے بڑی طاقت صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کچھ نہ کرے اور بس خاموش بیٹھا رہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، غلط راستہ اختیار نہ کرنا اور امید نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیں، اگر اللہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو تو پھر ہمیں مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ صبر کیوں ضروری ہے؟ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ جلدی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، کبھی غصے میں غلط بات کہہ دیتا ہے، کبھی کسی سے لڑائی کر لیتا ہے، کبھی اللہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے اور کبھی مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن صبر انسان کو روکتا ہے، صبر انسان سے کہتا ہے، تھوڑا رک جاؤ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے آج جو چیز ہمیں بہت بری لگ رہی ہے، کل وہی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ایک آسان سی مثال لے لیں، ایک کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، وہ اگلے دن زمین کھود کر یہ نہیں دیکھتا کہ بیج نکلا یا نہیں، بلکہ وہ پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ کچھ دن بعد وہی چھوٹا سا بیج ایک پودا بنتا ہے اور وقت کے ساتھ اس پر پھل آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزوں کو وقت لگتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جواب فوراً نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہماری دعا نہیں سنی، ہو سکتا ہے اللہ ہمارے لیے اس سے بھی بہتر وقت مقرر کر رہا ہو۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر آج زندگی میں پریشانی ہے تو یہ یاد رکھیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دن کے بعد رات آتی ہے، لیکن رات کے بعد صبح بھی ضرور آتی ہے۔ اسی طرح مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے جب زندگی مشکل ہو جائے تو یہ نہ سوچیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ صبر کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ صرف صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے۔ اگر روزگار چاہیے تو کوشش کریں، اگر پڑھائی میں کامیابی چاہیے تو محنت کریں، اگر گھر میں مسئلہ ہے تو نرمی سے بات کریں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ کوشش ہماری ذمہ داری ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صبر کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہماری مرضی کے مطابق کچھ نہ ہو، جب ہماری بات نہ مانی جائے، جب ہماری محنت کا نتیجہ فوراً نہ ملے، جب کوئی ہمیں برا کہہ دے، یا جب کوئی مشکل اچانک ہماری زندگی میں آ جائے۔ ایسے وقت میں اگر ہم غصے کے بجائے خود کو روک لیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور غلط کام سے بچیں تو یہی صبر ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں صبر کا بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑا۔ ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں صبر کو اپنانا چاہیے۔ اگر کبھی آپ کا دل بہت پریشان ہو، آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا
یا حالات آپ کے خلاف ہیں تو کچھ دیر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، اپنے دل کی بات اللہ سے کریں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما، میرے دل کو سکون دے اور مجھے صبر عطا فرما۔ یقین رکھیں اللہ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آج آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو ہمت نہ ہاریں۔ اگر آج آپ کی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ اگر آج آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں مل رہا تو کوشش کرنا نہ چھوڑیں، اور اگر آج زندگی میں پریشانی ہے تو اللہ سے امید نہ چھوڑیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس کا انجام بہت خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر مشکل وقت میں صبر کرنے والا بنائے، ہمیں مایوسی سے بچائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، شاید آپ کی ایک شیئر کرنے سے کسی پریشان انسان کے دل میں امید پیدا کر دے۔